السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صلاح الدین بول ہے۔ یہ 1920 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ میں ایک دن ایک ڈاکٹر کے کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں میں نے لندن سے چھپنے والے ایک رسالے افریقن ٹائمز اینڈ اورینٹ ریویو کا ایک شمارہ دیکھا۔ اس میں اسلام کے بارے میں ایک مضمون تھا جس نے میری توجہات کو بے اختیار اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک لمحے میں میری زندگی کا دھارا بدل گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مضمون کا ایک ہی فکرہ میرے دل میں کھپ گیا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ مختصر سا کلمہ مسلمانوں کی وہ انمول متاع ہے، قیمتی سامان ہے کہ جس پر وہ جتنا بھی فخر کرے بجا ہے۔ میں نے اسلام قبول کیا تو صلاح الدین کے نام سے نوازا گیا۔ میرا محکم یقین ہے کہ اسلام سچا اور سیدھا راستہ ہے، کیونکہ یہ خدا کے اقتدار اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی ہماری فریاد نہیں سنتا، نہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ پھر یہ مذہب فطرت سے کامل ہم آہنگی بھی رکھتا ہے۔ چنانچہ ہمارا شب و روز کا مشاہدہ یہ ہے کہ کارخانہ ہو یا کھیت، دفتر ہو یا کاروبار، شہر ہو یا ریاست، کسی بھی معاملے میں بیک وقت دو سربراہ نہیں چل سکتے۔ اس حقیقت نے بھی مجھے بہت متاثر کیا کہ یہ اسلام ہی کا پیغام تھا جس نے عربوں کو حیات نو عطا کر دی۔ وہ لکودک صحراؤں سے اٹھ کر دنیا پر چھا گئے اور انسانیت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و تہذیب کی روشنی میں لا کھڑا کیا۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے اندلس میں محبت اور فتح کے شادیانے بجائے اور بنجر و ویران ملک کو لہلاتے گلستانوں میں تبدیل کر دیا۔ میں جان ڈبلیو ڈریپر کا شکر گزار ہوں، جن کی کتاب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ نے مسلمانوں کی عظمت کو میرے دل میں مزید نقش کر دیا۔ اسلام نے اصلی علوم اور تہذیب کو ترقی دینے میں جو زبردست رول ادا کیا، جان ڈریپر نے اس کا نقشہ بڑی منصف مزاجی اور صاف گوئی سے کھینچا ہے۔ وہ اندلس میں مسلمانوں کی آمد کے وقت یورپ کی عمومی حالت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں۔ یورپ کے مقامی باشندوں کے وحشیانہ طور طریقوں سے کچھ یوں اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے اب یہ حیوانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے جسم صفائی کے تصور سے نا آشنا تھے، ذہنوں میں جہالت کے اندھیرے لمبی تانے سو رہے تھے۔ وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے جن کے فرش پر اگر لمبی گھاس بچھی ہوتی اور دیواروں کے ساتھ تنکوں کی چھٹائی چڑھی ہوتی تو مکین کو خاصا صاحب حیثیت سمجھا جاتا تھا۔ ان کی مرغوب کو گاؤں میں لوبیا، گوارا کے بیج اور پودوں کی جڑیں تھیں۔ اکثر حالات میں درختوں کی جڑیں بھی چٹ جاتے تھے۔ جانوروں کی کھالوں کو سکھا کر لباس کے طور پر استعمال کرتے تھے، جو اس وقت تک جسم سے جدا نہ ہوتی جب تک خود ہی دجیوں کی صورت میں نہ اڑ جاتے۔ مسلمانوں نے یورپ کے لوگوں کو شخصی آرام و سہولت سے بھی آشنا کیا اور انہیں کھانے پینے، لباس پہننے اور مہذب زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ چنانچہ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو جہالت، مایوسی، بد تہذیبی اور توہمات کے اندھیروں سے نکالا اور انہیں وہ علوم و فنون دیے جن کی بدولت آج وہ ساری دنیا کا چودھری بنا بیٹھا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ عربوں میں یہ انقلاب ان کے خدا نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، اور یہی نسخہ کیمیا تھا جس نے انہیں صدیوں تک عزت و شرف کی منصب پر بٹھائے رکھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔